غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ کی بہن آپ کے دیدار کے لیے بڑی بےتاب ہوئی اور مجمع کو پھلانتے ہوئے وہ آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ آخری دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، کہیں واویلا نہ مچائے، شور شرابہ نہ کرے، ان کو روک دیجئے۔ ان کو روکا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بھائی کو دیکھ کر روؤں گی نہیں، تڑپوں گی نہیں اور شور شرابہ نہیں کروں گی، آپ اطمینان رکھیے، مجھے فخر ہے، مجھے شان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان شہید بھائی مجھے نصیب فرمایا۔ چنانچہ آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو عام شہیدوں کی طرح نہیں ہوئے تھے، آپ کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا تھا اور جسم کے ٹکڑوں کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایمان بنتا ہے عورت کا، عورت تقوی کے راستے پر چلتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام اوصاف حمیدہ سے اس کو متصف کر دیتے ہیں، اللہ اسے صبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے استقامت دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جاہلی کاموں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک عورت ہی تو ہیں آپ، اور اس طریقے سے آج تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں مستحب تو یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی دی جائے وہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اب مرد ذبح کرتا ہے، عورت کو دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے نام کا جانور بکرا گائے اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے، تو آج کی عورت کہتی ہے مجھے اون دے گے تو کیسا کیسا کی ہوتا ہے، اور وہاں بھائی کے جسم کے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بھائی کی بہن بنایا جس بھائی نے اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت کو نوش کر لیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب مال کا لالچ اس کو دلایا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کو ماڈرن لائف دی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے دل کے اندر زیورات کی محبت کو بسایا جائے گا۔ یہ کب ہوگا کہ خاندان والوں کے درمیان گھروں میں، لباسوں میں، رہن سہن میں اور زندگی کے طور طریقوں میں مقابلہ آرائی ہو، کمپٹیشن ہو کہ دیکھو تمہارے گھروں کے اندر ایسا رہتے ہیں، ہمارا گھر اتنا عالی شان ہے اور اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، ایسی چیزیں نہ، عورت کے دل کے اندر قبر کی یاد بسائی جائے، آخرت کی یاد بسائی جائے، اور ان کے سامنے جو قربانیاں حضرات صحابیات نے دی اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے اور جو صبر کا اور استقامت کا مجسمہ بنی رہی اور پہاڑ بنی رہی، بار بار اب ان کے سامنے جب ٹی وی آتا رہے گا، ڈرامہ آتا رہے گا، فلم آتا رہے گا اور عورت اس کے اندر مرد کو غلام بنائی رہی ہوگی، عورت اس کے اندر آرٹیفیشل میک اپ کے ذریعے سے 80 سال کی بڑھیا 18 سال کی لڑکی نظر آ رہی ہوگی، تو اس کے دل میں بھی یہی بات آئے گی کہ میں بھی یہ بنوں، میں بھی یہ کروں، اور اس طریقے سے
اس کی زندگی کے اندر یہ فلمی زندگی داخل ہو کر، یہ ٹی وی کی زندگی داخل ہو کر اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور خدا رسول سے اس کی زندگی دور ہو جاتی ہے، تقوی طہارت کی پٹری سے اس کی گاڑی ہٹ جاتی ہے۔ اور جب ایک مرتبہ عورت کی گاڑی تقوی اور طہارت کی پٹری سے ہٹ جائے، کائنات کے اندر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ناگن، ایک اژدھا اور ایک بچھو کا ڈنگ اتنا تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بلکہ بہت سارے شیطان مل کر ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتے جتنا کہ ایک غیر پرہیزگار عورت، ایک دنیا دار عورت، ایک مال کی طلبگار عورت، ایک وہ عورت جو اپنے قامن کو اپنے مٹھی میں کرنا چاہتی ہو، اپنے اولاد کو ماڈرن ایجوکیشن دے کر شان پتی کرنا چاہتی۔ کتنے مرد حضرات ہیں دیندار، لیکن ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے نواسے، ان کے پوترے عیسائی کانوینٹوں میں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ عورت کا مشورہ۔ مرد جمعہ میں بیان سنتا ہے، رمضان میں بیان سنتا ہے، علماء اولیاء کی مجالس میں جاتا ہے اور جا کر وہاں گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ آج اگر کسی کو حدیث بنانے کی اجازت ہوتی تو آج کا نامردہ اور ہجڑا مرد یہ حدیث بناتا۔ حدیث تو وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے بعد میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا، میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کیا کرے۔ بتائیے، کائنات کے اندر سب سے عظمت والی چیز وہ سجدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بعد دوسرے نمبر کا سجدہ کسی مرید کو اپنے پیر و مرشد کے لیے نہیں، اور کسی امتی کو اپنے پیغمبر کے لیے نہیں، اور کسی استاد شاگرد کو اپنے استاد کے لیے نہیں، اور کسی مقتدی کو اپنے امام کے لیے نہیں، دوسرے نمبر کا ولو بالفرض اگر سجدہ ہوتا تو آپ نے فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ نیک عورت وہی جو خاوند کے تابع رہے، نیک عورت وہی جو خاوند کو بھی نیکی پر چلائے، نیک عورت وہی جو گھر کے بچوں کو دین کے راستے پر چلائے۔ حضرت اکرمہ، اب حضرت پھر رضی اللہ عنہ اکرمہ کے لفظ کے ساتھ یہ دین ہے آپ کی زوجہ محترمہ کی۔ اکرمہ ابن ابی جہل، اکرمہ جو ابو جہل کی گود کے اندر پرورش پائے، اکرمہ جو شرارتوں کے ماحول میں جنہوں نے اپنی جوانی کو بتایا، جب ایمان لے کر آئے فتح مکہ ہو گیا، اور اب یقین تھا ایک ایک دشمن کو اور ایک ایک نبی کے نافرمان کو چن کر حساب و کتاب کیا جائے گا۔ یہ ڈر گئے اور ڈر کر سمندر کے قریب چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کرائے پر کشتی بات کر لی، نہ مجھے بیوی چاہیے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میں رہنا چاہتا ہوں، ارے بھیا ہماری زندگی سلامت تو ہم کہیں اور بھی رہ جائیں گے، یہ کہہ کر کشتی انہوں نے بات کر لی۔ یہاں بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تڑپ پیدا کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی اور آپ کے دوپٹے کو آپ کے قدموں پر ڈال دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کانٹے ڈالنے والے کو معاف کر دیا، اون کی اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا، شاعر کہنے والے کو، کاہن کہنے والے کو، مجنون کہنے والے کو، اور اس کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کو اس پاکیزہ سرزمین سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آپ روتے ہوئے یہاں سے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا لا تشریف علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ آپ پر اس نے اوجڑی ڈالی ہو، اتنا بڑا مجرم نہیں ہے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے ہو، اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ آپ کو شاعر، کاہن اور مجنون کہا ہو، اتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہو۔ میں
آپ کے دربار میں بھکاری بن کر آئی ہو، میری مراد پوری کر دیجئے، میرے خاوند کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹیا جا، میں نے تیرے خاوند کو معاف کر دیا۔ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا۔ دوڑتی ہوئی سواری کے ساتھ فوراً پہنچی، دیکھا اپنے خاوند اکرمہ جہاز میں ایک قدم اور ساحل میں ایک قدم، کچھ سیکنڈ کی دیری ہوتی، کچھ فاصلہ ہوتا، راستے میں کوئی معاملہ ہوتا، اکرمہ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے، لیکن اللہ کو منظور تھا۔ حضرت اکرمہ کی روایتیں بخاری میں آئے، اللہ کو منظور تھا حضرت اکرمہ کی روایتیں مسلم شریف ترمذی کے اندر آئے اور سیاستہ کی کتابوں کے اندر آئے۔ آپ کی بیگم صاحبہ نے آواز لگائی، اے اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ اکرمہ نے کہا اور تم بھی بیٹھ جاؤ اگر آنا چاہو۔ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پناہ دے دی ہے اور معاف کر دیا ہے۔ وہیں سے ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہی اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام اور ایمان کا کلمہ پڑھ کر داخل ایمان ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل کہ بیٹا سخت اسلام مسلمان کا دشمن، اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت کو ڈالنا، اسلام کی چاشنی کو ڈالنا، آخرت کی عظمت اور محبت پیدا کرنا، ایک عورت ہی تو تھی وہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالی جب اس کو راہ راست پر لاتے ہیں، تقوی کے راستے پر چلاتے ہیں، ایسے ایسے کارنامے انجام دیتی ہے کہ عقلیں حیرت زدہ رہ جائیں گے اور راہ راست سے ہٹتی ہے۔ پھر قرآن شریف نے کہا ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا جو مکر ہے بڑا خطرناک ہے۔ اور شیطان کے بارے میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ضعیفہ کمزور ہے۔ اور عورت کو کہا کہ تیرا مکر بڑا خطرناک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک عورت کے گھر میں گزران کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھیں، اس نے تدبیر سوچی کیسے پیسہ کمائے، انویسٹ کیسے کرے۔ چنانچہ اس نے ایک تانگے والے کو کہا کہ مجھے شہر جانا ہے، کورٹ کچہری کا کام ہے اور پھر مجھے واپس آنا ہے۔ تانگے والے نے کہا جانے کا کرایہ اتنا لگتا ہے۔ عورت نے کہا واپسی کا بھی لے لیجئے گا، لیکن ایک شرط پر کہ میرا ایک چھوٹا کام عدالت کے اندر ہے کہ آپ اس کو کر دیں گے، میں آپ کو 100 روپے بطور انعام کے دوں گی اور 10 روپے 20 روپے آنے جانے کا کرایہ، تو 20 روپے مزید اضافے کے ساتھ دوں گی میں۔ اس کو کیا چاہیے تھا؟ اندھے کو 2 آنکھیں، بھوکے کو 2 روٹیاں اور تانگے بان کو مزدوری چاہیے تھی، اجرت چاہیے تھی۔ اور دل کے اندر اس نے کئی منصوبے بنائے اور کئی پلان بنائے کہ صاحب اب جو ہے میری بیوی خوش ہو جائے گی، میرے بچے خوش ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا آپ کو، اس کو ذمہ داری دی کہ قاضی کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہو کر میرا آرٹیفیشل جعلی شوہر اور مرد تجھے بننا پڑے گا اور تم مجھے 3 طلاق پکارنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرا شوہر جو ہے بڑا ظالم ہے، خطرناک آدمی ہے، میں اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ اب اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں ملا سکتی، میرا خاوند بھی آنا چاہے گا تو میں عدالت کے فیصلے کو مسجد کی کمیٹی کے اندر، مقامی کمیٹی کے اندر پیش کر دوں گی اور عدالت کا فیصلہ ہوگا۔ خاوند نے طلاق پکار دی، میاں بیوی میں تفریق ہو گئی۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب مجھے مزدوری مل رہی ہے، اور جب وہ کٹہرے کے اندر گیا اور طلاق پکارا جانے لگا تو یہ عورت پھر دوبارہ اس کٹہرے کے اندر آ گئی۔ قاضی صاحب آپ نے دیکھا کہ میرے خاوند نے مجھے اٹھے بیٹھے 3 طلاق دے دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے قبول کر لیا، اس نے طلاق دے دی، اس کا حق تھا۔ اگر آپ صلح صفائی کے لیے کہتے تو ہم اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے جرم معلوم کرتے، تم راضی تھی، اس نے طلاق دی۔ قاضی صاحب کتنے سالوں سے آپ عدالت کے اندر بیٹھ کر میاں بیوی کے مقدمے حل کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ 30 سال 35 سال ہو گئے۔ قاضی صاحب بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو مہر کی رقم بھی تو دینی چاہیے۔ اب اس نے تانگے بان نے اپنے جیب کے اندر
جو 2000 کے نوٹ رکھے تھے اس نے بڑی پیار و محبت سے اس کو دیکھ لیے تھے، تو قاضی صاحب کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ میرا خاوند بھی ہے اور اس کے فلانے جیب کے اندر 2000 کے سکے بھی ہیں، قاضی صاحب مہر تو بہت بڑا ہے لیکن اب فلاں جیب کے اندر اس کے 2000 روپے کے نوٹ ہیں اور سکے موجود ہیں، آپ میرا حق مہر دلوائیے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، خلے کے اندر مہر ساقط ہو جاتا ہے اور طلاق کے اندر مرد کو مہر دینا پڑتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا علی میاں ان کا مہر ادا کیجیے، وہ اگر مگر کہنے لگا کہ میں تاگبان، ارے چھوڑو، جب تم مرد ہو تم نے طلاق دی ہے تو تم کو مہر دینا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے مفت کے کارخانے میں 2000 روپے عورت کما کر لے کر اڑ گئی۔ عورت مکر پر آتی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی فلاسفر اور کسی عالم اور کسی بڑے بزرگ کا مقولہ نہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکاری پر آتی ہے، ہوشیاری پر آتی ہے، چالاکی پر آتی ہے تو یہ مردوں کے عقل پر بھاری پڑ جاتی ہے، مردوں کے عقل پر پتھر کا سل لگ جاتا ہے۔ بتائیے بیچارہ 20 روپے کے چکر کے اندر جا کر طلاق دے دیا اور 2000 روپے اس نے گنوا لیے، کچھ نہیں کر سکتا، عدالت کا فیصلہ ہے۔ عدالت نے کہا اور اگر کچھ اگر مگر کہے گا تو پھر جعلی خاوند بننے کے چکر میں اور سزا کے کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اور کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مکر کی وجہ سے لگتا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائے گا۔ اس کے ذیل کے اندر مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کے، جیسے کہ میں نے اس واقعے کو دوہرا رکھا تھا، ناجائز تعلقات تھے، مرد کو پتہ لگ گیا اور مرد نے کہا، اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ایک مقدس پہاڑ، ایک پاکیزہ مطہر پہاڑ، وہاں جا کر لوگ اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اللہ کا بھی دستور یہ تھا کہ اگر کوئی قسم جھوٹی کھاتا اللہ اس کو وہیں تباہ کر دیتے، نیست و نابود کر دیتے، اپنے عذاب کا شکار بنا دیتے۔ مرد نے کہا کہ تم کو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانی پڑے گی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جب نماز کے لائق ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں گی تو میں اس پہاڑ پر جاؤں گی اور تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاؤں گی۔ اس درمیان اس عاشق سے، اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا، ایس ایم ایس بھی نہیں تھا، ای میل بھی نہیں تھا، چیٹنگ بھی نہیں تھی، اور مکاری پر آئے، یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اپنے عاشق سے تعلقات قائم کیے، سمبند قائم کیا، تیری گرفتاری اور میری گرفتاری آ چکی ہے، اب اس عذاب سے بچنا ہے، میں جیسے بولوں ایسے تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک پہاڑ ہے جہاں لوگ قسم کھاتے ہیں، تو نیچے کھڑا ہو جانا اور گدھے کی سواری لے لینا، اور بالکل کپڑے جیسے گدھے چلانے والوں کے ہوتے ہیں، اور سر پر ایک امامہ ہوتا ہے، ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، گوار کی طرح کھڑے رہنا۔ اب وہ دن آ گیا اور وہ وقت آ گیا، اب بیگم صاحبہ چلنے لگی، چلتے چلتے اس نے جو ناٹک کیا، اور یہ ناٹک کرے تو فلم کی بڑی بڑی ہیروئنیں اور فلم کے بڑے بڑے اداکار اور کلاکار بالکل شکست کھا جائیں گے۔ اس کے آنکھ کے آنسوؤں نے کئی گھروں کو توڑا ہے، اس کے آنکھ کے آنسو کے قطروں نے کئی بچوں کو باپ سے دور کیا ہے، ماں سے دور کیا ہے، خاندان سے دور کیا ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سچا واقعہ بیان کیا۔ ایک نوجوان نے اپنی محبوبہ کو دلہن بنایا، دلہن نے کہا میری شرط یہ ہے، میرے ساتھ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو مجھے اس بوڑھی کی خدمت کرنا، اس بڈھے کی خدمت کرنا پسند نہیں، مجھے الگ رکھو۔ چنانچہ یہ اس کے اندھے پن میں اور جوانی میں اس نے ماں باپ سے دوری اختیار کر لی، باپ چیختا رہ گیا، ماں تڑپتی رہ گئی۔ چنانچہ اب اس کے بعد ایک الگ جاب اسے مل گیا سعودی کے اندر کہیں، اب وہ وہاں چلا گیا، اب یہاں کو پیسے بھیج رہا ہے، بنگلہ تعمیر ہو چکا ہے، عیاشی چل رہی ہے، ماں کی نعمت سے بھی محروم ہو چکا ہے، باپ کی نعمت سے بھی محروم ہو چکا ہے، اور بیوی ہاتھ سے دور ہو چکی ہے۔ جب کبھی آتا ہے بیگم کہتی ہے ابھی 6 مہینے میں آنے کی کیا ضرورت، جاؤ کماؤ،
اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، نہ جوانی کے دنوں میں بیوی سے استفادہ کر سکا، نہ ماں کی خدمت کر سکا، نہ باپ۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ایک مرتبہ باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ حج مبرور کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جب باپ کے بارے میں یہ فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے اندر میرا حق کس پر زیادہ ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ماں پر، دوبارہ کہا ماں پر، بارہ کہا، تینویں مرتبہ کہا ماں پر، چوتھی مرتبہ باپ پر کہا۔ جب چوتھا حق جا کر باپ کو لگتا ہے اور باپ کے چہرے کے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، ماں کی خدمت پر اور ماں کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کیا دے سکتے ہیں کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک بچہ اگر ساری زندگی اپنی چمڑی کو ادھیڑ کر ماں کے جوتے بنا کر اپنے کاندھے پہ بٹھا کر ساری زندگی طواف کراتا رہے، علماء نے لکھا ہے کہ ماں نے اس کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرتے وقت ایک آہ جو نکالی ہے، ساری زندگی یہ خدمت کر کر اس آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عورت دوسری مل سکتی ہے، جوڑے دوسری مل سکتی ہے، یہ جوانی دیوانی ہے، اس میں اندھے ہو کر ماں کو گالیاں دینا، باپ کی دشمنی مول لینا، دوستوں کی عزت کرنا، باپ کو بری نگاہ سے دیکھنا، ماں باپ کو گھر سے نکالنا۔ آج کی عورت یہ کہے گی کہ مجھے الگ گھر رکھو، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کا حق ہے ولا سکنا کہ اس کو الگ گھر رکھا جائے، لیکن اگر ماں باپ اکیلے ہو، کوئی اور اولاد اس کو دیکھنے والی نہ ہو، ایسی صورت کے اندر اس بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے آج کے عورتوں کے مزاج کو سمجھے کہ آنے کے بعد کہیں میری ماں کے مخالف نہ بن جائے، میرے باپ کی دشمن نہ بن جائے۔ ایسی غریب، یتیم اور خدمت گزار لڑکی کو گھر کے اندر لے کر آئے جو اس کے ماں کو اپنی ماں سمجھے اور اس کے باپ کو اپنا باپ سمجھے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جوانی دیوانی کے اندر آدمی ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ اس کا حج کام آتا ہے، نہ اس کا روزہ کام آتا ہے، نہ اس کا صدقہ خیرات کام آتا ہے، نہ مسجدوں کا چندہ کام آتا ہے، نہ مدرسوں کا چندہ کام آتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائے، اور جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت ماں کے چوٹی کے نیچے ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت ماں کے سینے کے اندر ہے، اللہ نے کہا کہ انسان کے اعضاء کے اندر سب سے نچلا مقام، سب سے گھٹیا مقام پیر کا ہے۔ انسان جب چلتا ہے اس میں گھوڑے کی لیپ لگتی ہے، کتے کا پیشاب لگ جاتا ہے، نجاست لگ جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ پیر جو گری ہوئی چیز ہے جس میں گندگی اور نجاست لگتی ہے، جب اس کا یہ مقام ہے کہ ہم نے جنت کو اس کے نیچے رکھا ہے تو ماں کے سر کا مقام، ماں کی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ بہرحال یہ عورت بڑی مکار تھی، عیار تھی، اور عورت کی مکاری میں، عورت کی جو ہے عیاری سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں تشیبنی قبل المشیبہ، مولا بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دیتی ہے، اس کی پوری طاقت کو، اس کی جوانی کو ضائع کر دیتی ہے، دن رات کی پریشانی، دن رات کی پریشانی، اس لیے اس کو تقوی کی پٹری پر چلا دو، یہ قتیجہ بنے گی، یہ رابعہ بنے گی، یہ فاطمہ بنے گی، اور یہ زینب بنے گی، یہ ام کلثوم بنے گی، یہ ام ہانی بنے گی، یہ امام بخاری کی ماں بنے گی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بنے گی۔ اور اگر تم نے اسے دنیا کا چسکا لگایا، مال و دولت کا، زیورات کا، خواہشات کا، میک اپ کا اور دنیا کی فیشن پرستی کا، سب سے پہلے جو ڈسے گی ناگن بن کر، جس نے اس کو بنایا اسی کو ڈسے گی۔ قاوین کو کہا چلیے صاحب وقت آ گیا، اب مجھے لے کر چلیے، آدھا رستہ وہ لے کر چلا،
اس نے وہ ناٹک کیا کہ صاحب میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ کام کیا کیا، بکاری کیا کی، عیاری کیا کی کہ قرآن نے کہا کہ اگر اس کی عیاری کو ہم پہاڑ پر ڈالتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو کل عرض کریں۔ اہل حدیث کی مسجد میں تراویح پڑھے تو ادا ہوگی، کیوں ادا ہوگی؟ وہ لوگ تو تہجد کو رمضان میں تراویح میں کنورٹ کر کے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ امام صاحب تراویح کی نیت کرتے نہیں کرتے کیا معلوم؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں، جو قیام اللیل اور تہجد کے بارے میں وہ روایت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ تراویح ہے، ہم یہ تہجد نہیں پڑھتے۔ یہ رمضان المبارک کا اسپیشل آفر حنفی مسلمانوں کے لیے اور 4 ائمہ کو ماننے والوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے عاشقوں اور محبین کے لیے اسپیشل آفر ہے۔ یہ ائمہ کے دشمن صحابہ کو طعن و تشنیع کرنے والوں کے لیے یہ نعمت نہیں ہے۔ وہ لوگ تہجد کو تراویح کے اندر کنورٹ کر پڑھا کرتے ہیں۔ تو ایک حنفی جائے گا، وہ تہجد تو پڑھے گا، تراویح کہاں پڑھے گا؟ اور اگر پڑھے گا 8 پڑھے گا تو 20 کہاں ہوگی اس کی؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں، تو مدینہ طیبہ ضرور جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا